ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم خوف اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز وجل ان قریب کل سے انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کا مقدس اور پیارے مہینے کی ابتدا ہوگی، جس مہینے کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آتا تو رجب ہی سے رمضان شریف کی تیاریاں شروع فرما دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تعالی مبلغین سے آپ حضرات رجب کے متعلق فضائل وغیرہ سماعت کریں گے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا ہے اس کا تعلق اولیاء اللہ کی ذات سے ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے عظیم اور بزرگ ہستی ہندوستان کی، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، ہم غریبوں کے غمگسار، میرے آقا نعمت سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کی 6 تاریخ کو ہر سنی ہر رسول کا ماننے والا غریب نواز کی یاد بناتا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنے لوگ اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں یا جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کو کسی نہ کسی چیز کا کھٹکا ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم زمین پر چلتے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی موت کا فرشتہ آئے اور روح نکال لے، ہم مر جائیں۔ اگر زمین پر درخت اپنے شب و روز کو گزار رہا ہے تو اسے بھی خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لکڑہارا کڑاڑی لے کر آئے یا آری لے کر آئے اور آری میرے جسم پر چلنے لگے۔
اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر ستا رہی ہے. جانور زمین پر چل رہا ہے اسے بھی فکر ستا رہی ہے کہیں قید نہ ہو جاؤں, کہیں زباں نہ کر دیا جاؤں. مچھلی بھی پانی کے اندر اس فکروں میں تیرتی نظر آتی ہے کہ میں تیر تو رہی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کسی مچھیرے کا جال مجھ پر آ جائے اور میں اس جال کے اندر پھنس جاؤں اور میرا وجود مٹ جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دولت مند کو خوف ستا رہا ہے کہ ابھی دولت مند ہوں, اگر کل غریب ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. ایک غریب کو خوف ستا رہا ہے, ایک غریب پریشانی کے اندر مبتلا ہے, ایک غریب غم سے نڈھال ہے کہ اللہ نے مجھے غربت کے اندر ڈال دیا ہے, اللہ نے مجھے غریب کر دیا ہے. اگر میرے پاس مال نہ رہا اس طریقے کی ذلت کی زندگی میں کب تک کے گزارتا رہوں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس کے پاس کرسی نہیں ہے وہ کرسی کے غم سے نڈھال ہوتا نظر آتا ہے. جس کے پاس کرسی موجود ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے آج تو کرسی پاس میں موجود ہے, کہیں کرسی کھسک نہ جائے, کہیں کرسی کو کوئی اور نہ چھین لے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آسمان کے نیچے جتنے زندگی گزارتے ہیں ہر خوف میں نظر آتا ہے, غم سے نڈھال نظر آتے ہیں. زمین کے اوپر جتنے زندگی گزارتے ہیں یا تو خوف سے وابستہ نظر آتے ہیں یا تو غم سے نڈھال نظر آتے ہیں. لیکن اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ایک اللہ کی مخلوق ایسے بھی بستی ہے نہ جس کو کسی کا خوف ہے, نہ جس کو کسی کا ڈر ہے, نہ وہ غم کرتے ہیں نہ وہ حزن و ملال کرتے ہیں. جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بے خوف و خطر چلتے ہیں. جب ان کی نگاہیں جھکتی ہے تو لوگوں کا غم دور ہوتا نظر آتا ہے. جب ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو دنیا ان کے خوف سے تھراتی نظر آتی ہے, دنیا ان کے خوف سے کانپتی نظر آتی ہے. آخر ویسی کون سی مخلوق ہے؟ کیا وہ انسان سے ہٹ کر ہے؟ کیا وہ جنوں کے اندر کوئی مخلوق ہے؟ کیا وہ فرشتوں کے اندر کوئی مخلوق ہے؟ نہیں نہیں, اللہ نے فرشتوں میں کسی ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا کہ جس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہو. اللہ نے جنوں کے اندر بھی وہ ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا کہ اللہ نے یہ شرف ان کو عطا فرمایا ہو, بلکہ وہ اگر شرف کسی کو عطا کیا گیا ہے وہ حضرت انسان کو عطا کیا گیا ہے. وہ شرف اگر کسی کو دیا گیا ہے, ہمارے ہی اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا رنج و ملال ہوتا ہے. وہ حزن و ملال نہیں کرتے, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ولی ہیں, وہ میرے دوست ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اے اللہ آخر تیرے دوستوں کی پہچان کیا ہے؟ کیا ان کے پاس لمبے لمبے جھبے ہوں گے؟ کیا ان کے سروں پر کچھ اور ہوگا؟ کیا ان کے سروں پر تاج سجا ہوگا؟ کیا وہ ڈھول تاشوں کی محفلیں منعقد کرتے ہوں گے؟ کیا ان کے شب و روز معاذ اللہ رب العالمین کسی اور دوسرے کاموں کے اندر گزرتے ہوں گے؟ آخر پروردگار جو تیرے بندے بے خوف ہے, جو نڈر ہے, آخر ان کی کیا پہچان ہے؟ اس زمین کے اوپر تو پہچاننا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کی تعریف قرآن میں بیان فرما دی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ تو بے خوف ہوں گے, وہ تو غم سے آزاد ہوں گے, لیکن اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. ان کی دو پہچان بتائی گئی ہے, پہلی پہچان تو ایمان والا اور دوسری پہچان اللہ سے ڈرنے والا. اس کا قدم اٹھے گا تو رضائے الہی کی خاطر اٹھے گا, اس کا قدم اٹھے گا سنت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے گا. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ عز و جل کے دین کے لیے وقف ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا. ایسے پائے کا ولی ہندوستان پر نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. اللہ نے غریب نواز کو وہ مقام عطا فرمایا, اللہ اکبر. لیکن عالم کیا ہے, حضور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے, والد کے انتقال کے بعد ماں نے کہا بیٹا اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا ہے تو جاؤ کسی کامل پیر کی تلاش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس زمانے کا معمول تھا مرید پیر کو تلاش کیا کرتا تھا. آج مرید کو پیر تلاش کرتے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب علم دین سے فارغ ہو گئے تو
اب پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک کامل پیر کی تلاش بڑی عظیم چیز ہے۔ کامل پیر کی تلاش اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھومتے تھے، کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ کا مقبول بندہ مل جائے جو اللہ کی بارگاہ سے میرا کنیکشن جوڑ دے۔ اللہ نے تو مادر ذات ولی بنایا تھا، اللہ نے تو ماں کے پیٹ سے ولی بنایا تھا، لیکن قربان جائیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا ہے اس کو بھی کامل پیر کی تلاش کی ضرورت ہے، اس کو بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے۔ سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک قصبے میں پہنچتے ہیں جس کا نام ہارون تھا۔ اللہ اکبر، وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ڈنکا بج رہا تھا، عالم فیضیاب ہو رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ جب پیر کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو پیر نے اپنی نگاہ ولایت سے اس چمکتی ہوئی پیشانی کو جانچ لیا تھا اور پہچان لیا تھا، یہی وہ پیشانی ہے، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ اللہ والا ہے جس کو ہندوستان کا تاجدار بننا ہے، جس کو ہندوستان کی بادشاہت ملنی ہے۔ یہی وہ پیشانی چمک رہی ہے جس پیشانی سے محبوب خدا کا نور چمک رہا ہے، اللہ عز و جل کے جلووں کا نور چمک رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی اپنے عظیم مرید کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا معین الدین آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پیر نے کہا بیٹا کیا مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضرت مرید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دیکھو اتنا بڑا اتنا عظیم مرید ہے کہ مادر ذات ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے، لیکن فوراً مرید نہیں کر لیا، اس لیے کہ وہاں تو مریدین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو لوگوں سے مفاد وابستہ نہیں تھا، وہاں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اور ان کی رضا سے سروکار تھا۔ غریب نواز کو کہا جاتا ہے اے شخص اگر تم مرید ہونا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے وظیفہ کرو، پہلے چلا کرو۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا کیا چلا کروں؟ سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اتنی تعداد میں کلمہ شریف پڑھو، اتنی تعداد میں درود شریف پڑھو۔ جب خواجہ غریب نواز جاتے ہیں اور صدقے دل سے چونکہ اللہ کے مقرب تھے جب عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں پیر و مرشد بلاتے ہیں بیٹا معین الدین اب آ جاؤ۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا معین الدین دیکھو یہ میری دو انگلیوں کے درمیان تم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد میں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، اور جب زمین پر کی جاتی ہے انگلیاں تو فرماتے حضور میں تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا تیرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، جاؤ جا کر کے چلا کر۔ غریب نواز جا کر اور عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیر و مرشد بلاتے ہیں بیٹا معین الدین دیکھو میری دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز کا فرمانا تھا۔ پیر و مرشد کہتے بیٹا تمہارا کام ہو گیا، ہاتھ کو پکڑا، خلافت عطا فرما دی، اجازت عطا فرما دی، اور پیر و مرشد فرماتے ہیں بیٹا اب میں تمہارے ساتھ تمہاری تم جیسی عظیم امانت کو لے کر مدینے جانا چاہتا ہوں، تمہارے نانا جان کے سپرد تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز تیار ہو جاتے ہیں، پیدل سفر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے کا کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ سب سے پہلی دعا میری یہ ہے کہ تو میرے معین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ندا آتی ہے عثمان جاؤ ہم نے معین کو قبول کر لیا، جاؤ ہم نے اس معین کو مقبول کر لیا۔ اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار جب بھی میرا انتقال ہو تو مکہ مکرمہ کے اندر میرا انتقال ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اے پروردگار مکہ مکرمہ میں میرا انتقال ہو تو میری قبر قیامت تک کے مکے کے اندر باقی رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بھی قبول کر لیا۔ تین دعائیں کعبے کا گلاف پکڑ کے کی، اللہ نے دونوں کو قبول کر لیا۔ پیر و مرشد اور مرید دونوں اب مدینے کا سفر طے کرتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنے اس عظیم مرید کو، اپنے اس مقدس مرید کو ان کے نانا جان کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ اس آپ کے نواسے کو میں نے آپ کے سپرد کر دیا ہے، میرے آقا جہاں تک کہ لانا
मेरा काम था, आका मैंने आपकी बारगाह में पहुंचा दिया है, सरकार अब आप इसकी हिफाजत फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गरीब नवाज हाजिरी देते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज रो रो कर अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ऐसी अजीम अजीम नेमतों से माला माल फरमाया है, आका मैं अपनी जिंदगी को दीन के लिए वक्फ करना चाहता हूं, इस्लाम के इशाअत के लिए वक्फ करना चाहता हूं। रोते हुए आंख लग जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और ख्वाब में आने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनार गरीब नवाज को अता फरमाते हैं और फरमाते हैं, मुइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना हुआ है, वहां जाके दीन की इशाअत करो, जाके दीन की तबलीग करो। सरकार गरीब नवाज की आंख खुलती है तो हाथों में अनार के फल को पाते हैं। अनार देखा, खुश हो गए। उसके बाद परेशान हुए, या अल्लाह ये हिंदुस्तान तो मालूम है लेकिन हिंदुस्तान कैसे जाना, क्या करना। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज परेशान हुए, हिंदुस्तान तो जानता हूं लेकिन जाने का रास्ता नहीं। उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, उस जमाने में प्लेन नहीं थे, उस जमाने में बसें नहीं थी। अब आका की बात को तो मानना ही है और दीन के लिए हिंदुस्तान तो जाना है लेकिन जाए कैसे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कैसे जाए। आका फिर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, इस तरीके से ऐसे रास्ते से होते हुए आपको हिंदुस्तान जाना। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आका से इजाजत तलब करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं, पैदल तशरीफ ला रहे हैं। ऐ गरीब नवाज, हिंदुस्तान आने की वजह क्या है, पैदल आने की क्या जरूरत। तो सरकार गरीब नवाज के धोले धोले गुंबद से आवाज आएगी, ऐ मेरे दीवानों, ऐ हिंदुस्तान की जमीन पर बसने वालों, मैं अगर हिंदुस्तान आया था तो इज्जत की खातिर ना आया था, हिंदुस्तान आया था बादशाह की खातिर ना आया था, हिंदुस्तान आया था तो किसी और चीज की खातिर ना आया था, हिंदुस्तान आया था तो जो अमानत रसूल ने अता फरमाई थी उस कलमे की अमानत को मैं तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए आया था, मैं तुम्हारे जिम्मे करने के लिए आया था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मेरी मजार से मोहब्बत करते हो, तुम मेरे वजूद से मोहब्बत करते हो, जो कलमे की अमानत मैं तुम्हारे सुपुर्द कर गया हूं अब इसको दुनिया वालों तक के पहुंचा दो। गरीब नवाज का ये मिशन, गरीब नवाज का ये पैगाम है। सरकार गरीब नवाज मदीने से पैदल हिंदुस्तान आ रहे हैं, जानते हैं कितनी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब चलते चलते दिल्ली की सरजमीन पर आए तो वहां पर कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे? आग की। हुजूर गरीब नवाज ने देखा, बड़ा रंज हुआ, या अल्लाह, हिंदुस्तान के लोग आग की पूजा कर रहे। गए कहा आग की पूजा मत करो। कहा बाबा क्या बात करते हैं आप, आज से हम आग की पूजा नहीं कर रहे हैं, हजारों साल से हमारे यहां ये रस्म चली आ रही, हम आग की पूजा करते हैं। बात आग बहुत ज्यादा शक्तिमान है बाबा, बहुत शक्ति रखती है आग, अगर हम आग की इबादत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये आग हर एक को जलाती है। हमारा अकीदा ये कि जब मर जाएंगे, अगर ये आग हमसे राजी हो गई तो ये आग हमको फिर नहीं जलाएगी। कहा कि हमारे दादा परदादा लकर दादा सब इसकी इबादत की। तो गरीब नवाज ने कहा, क्या आग तुमसे राजी हो गई? कहा अभी तक तो आग ने हमारी बात को नहीं माना, आग से हमारी दोस्ती नहीं हुई, अभी भी आग हमको जलाती। फरमाते हैं सुनो, आग की तुम इबादत करते हो लेकिन आग तुम्हें न जला देती है, लेकिन मैं आग की इबादत नहीं करता, मैं अपने महबूद बरहक की इबादत करता हूं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, और सुनो, आग मुझे नहीं जला सकती। सरकार गरीब नवाज का इतना फरमाना था तो लोगों ने कहा, जरा फिर आग में जाकर के बता दो, हम मान लेंगे कि आग आपको नहीं जलाती। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने देखा एक औरत है
جو آگ کی پوجا میں مصروف تھی، اس کی گود کے اندر ایک ننھا سا شیر خوار بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کی گود میں کھیل رہا ہے۔ غریب نواز دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بچہ میری گود میں دے دو۔ اس بچے کی قسمت پر بھی قربان جو غریب نواز کی گود میں گیا ہوگا، جو غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہوا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز اس کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس آگ کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نہ غریب نواز کو کچھ نہ ہو رہا ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں بچہ موجود ہے اس کو کچھ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر جب غریب نواز سے سوال کیا جائے، اے میرے پیارے خواجہ، اے ہندوستان کے راجا، اے ہمارے ہم غریبوں کے غمگسار، اگر آگ میں جانا تھا تو آپ اکیلے چلے جاتے، اس بچے کو آگ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ تنہا بھی آگ میں جاتے تو وہ آپ کو آگ نہ جلاتی اور اس طریقے سے وہ ایمان لے آتے، وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ لیکن اے میرے مقدس خواجہ، ذرا بتائے تو صحیح اس بچے کو ساتھ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے غریب نواز کے نورانی مرکز پاک سے آواز آئے گی، اے میرے غلاموں، میں نے اس بچے کو ساتھ میں اس لیے آگ میں لے کر کے گیا کہ سنو، مجھ معین الدین کو تو آگ نہیں جلا سکتی، لیکن جو معین الدین کے دامن سے جب وابستہ ہو جائے گا تو آگ بھی اسے نہیں جلائے گی، آگ بھی سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہونا گویا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہے، لیکن ان کے دامن سے وابستگی صرف خواجہ خواجہ کہہ کر نہیں ملے گی، بلکہ پہلے ان کے مشن کو پکڑنا پڑے گا، ان کے مشن کو عام کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اسی خواجہ کی امانت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب غریب نواز کو آگ میں دیکھا، ارے یہ تو آگ سے زیادہ بھی پاور والا ہے، اتنا پاورفل انسان ہندوستان میں کیسے آ گیا؟ جب آگ سے نکلے، بابا ہم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو، سرکار غریب نواز نے مسلمان کر دیا ان کو۔ اس کے بعد اس طریقے سے قافلہ بڑھتے 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 اجمیر مقدس کی سرزمین پر آئے۔ یا خواجہ، ہندوستان میں دہلی میں آپ رک جاتے، پائے تک تو وہیں رہ جاتے، مالیگاؤں میں آ جاتے، کہیں اور چلے جاتے، راجستھان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال آتا ہے نا بھائی، جب مدینے سے اتنی دور آئے تو آپ افغان بھی رکے، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی رکے، لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ راجستھان میں قیام کیوں فرمایا؟ آخر راجستھان میں قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اچھا ایک بات اور بتا دوں، جب غریب نواز لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا مزار، یہ اتنے پائے کی شخصیت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں، قسم خدا کی اگر عبد القادر نے داتا علی ہجویری کا زمانہ پایا ہوتا تو میں انہی سے مرید ہو گیا ہوتا۔ پیران پیر فرما رہے ہیں کہ میں ان سے مرید ہو جاتا۔ سرکار داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے یہ مقام، تو غریب نواز آئے تو آنے کے بعد ان کی مزار پر چلا کیا کیا بولو؟ مزار پر 40 دن تک کی رکے اور چلا کیا، یا غریب نواز تبلیغ کرنے آنا ہے، سیدھے سیدھے چلے آتے، یہ مزار پر رک کر آنے کی کیا ضرورت ہے نا بھائی؟ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ یا غریب نواز، آپ مادر ذات ولی، آپ اللہ کے ولی، کعبہ میں آپ کو اللہ نے قبول کر لیا، مدینے میں رسول نے قبول کر لیا، پھر یہ داتا کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ تو میرے خواجہ اپنے ہندی غلاموں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ چاہے کتنے بڑے ہو جاؤ، جب تک کہ ولی کا دامن نہ پکڑو گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ اگر مقبول بن جاؤ گے تب بھی اولیاء کی غلامی میں رہنا پڑے گا، اگر ولی بن جاؤ گے تب بھی بڑے اولیاء کی غلامی میں رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جب تک کہ ان کی غلامی کرو گے مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، ان کی مقامی سے ہٹ جاؤ گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ غریب نواز نے 40 دن تک خوب قرآن کی تلاوت کی، خوب چلا کیا۔ جب جانے کا وقت آیا تو داتا کی بارگاہ میں اس کے یاد آتا، اب سند دے دیجئے ہندوستان جانے کی۔ کوئی جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا تو بہت رنجیدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے کہ میری حاضری داتا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔
अब परेशान, रोते रोते सो गए तो दाता को ख्वाब में देखा। दाता गंज बख्श खां में तशरीफ लाए। हाँ बेटा मोइनुद्दीन क्यों रो रहे हो? दाता साहब की बारगाह में किया, ऐ मेरे आका, रोने की वजह यह है कि मैं इसलिए कबीदा खातिर हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बारगाह मेरी हाजिरी कबूल नहीं हुई, इसलिए आपकी बारगाह से कोई आवाज नहीं आई। तो दाता साहब क्या फरमाते जानते हैं आप? दाता अली हिजवरी फरमाते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, तुम रात दिन मेरे मज़ार मुक़द्दसा पर कुरान की तिलावत करते तो मुझे उससे इतना लुत्फ और सुरूर महसूस होता कि मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं तुमको जाने की इजाजत दे दूं। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बेटे, हिंदुस्तान की सरजमीन तेरा इंतजार कर रही है। वहां लाखों तश्नगान तौहीद को तुझे तौहीद से सैराब करना है, तुझे तौहीद का चिराग रोशन करना है, तुझे तौहीद का झंडा गाड़ना है। अर्ज कर रहा था, हिंदुस्तान में आका ने राजस्थान को क्यों पसंद फरमाया और राजस्थान की सरजमीन पर जाने की वजह क्या थी? तो इसकी वजह यह थी कि राजस्थान की सरजमीन पर जो सबसे ज्यादा कट्टर थे ना, उसी राजस्थान की सरजमीन पर थे। वहां राजे महाराजे थे और हुकूमत का बिल्कुल सपोर्ट था मजहब को। खुद परस्ती के मामले में राजस्थान में एक बहुत बड़ा मंदिर था। क्या था? मंदिर। और उस मंदिर के अंदर 3,500 चिराग जलते थे। कितने चिराग? और उस 3,500 चिराग को जलाने के लिए 3,500 मन सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था एक दिन के अंदर। अब बताओ कितने लाख खर्च होते होंगे उन चिरागों पर। बस लोग वहीं पर रात दिन करते थे। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहां ज्यादा जरूरत थी, जो जमीन पथरीली थी, जो जमीन बंजर थी, जिस जमीन पर मुसीबत थी, जिस जमीन पर तकलीफ का सामना करना पड़ने वाला था, उसी जमीन को गरीब नवाज ने पसंद फरमाया। इसलिए कि गरीब नवाज जानते थे दीन के रास्ते में जितनी मुसीबत बर्दाश्त करूंगा उतना अल्लाह की बारगाह में मकाम बढ़ता चला जाए। हुजूर गरीब नवाज अजमेर पहुंचे। बड़ा तवील वाकया, ज्यादा लंबी दास्तान मुझे बयान करनी नहीं है, मुझे कुछ बातें अर्ज करनी है। वहां पहुंचे तो बहुत सारा गरीब नवाज को सताया गया, उन्होंने सब्र किया। एक दिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सरकार गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया गया। अब भाई वहां पानी बंद करने की बात सुबह नहीं होता और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो आदमी घबरा जाता है ना? नए नए मामला अगर किसी के साथ कोई तकलीफ का पेश आए तो आदमी घबरा जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान पहले से बार बार उस रास्ते से गुजर चुका हो तो बताइए, अगर उससे इम्तिहान ले जाए तो क्या उसको फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ सकता। तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद करना कोई नई बात तो थी नहीं, इसलिए कि गरीब नवाज ने 500 साल पहले अपने दादा जान इमाम हुसैन की पुश्त में रह करके करबला के मार्का को देख लिया था और उनको तजर्बा था कि पानी बंद करना और पानी बंद होने के बाद इस्लाम की तबलीग करना उस रसूल के खानवादे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो हुसैन का लाडला था, वो तो अली का दिल जिगर था, वो तो फातिमी गुलशन का एक महकता हुआ फूल था। उसको कब पानी से फर्क पड़ने वाला था? उसका मकाम तो इतना बुलंद था, अगर जमीन पर पैर मारते तो पानी के चश्मे उबल जाते। और सुनो, बात आई है तो अर्ज कर दूं, जो रसूल की आल होती है ना, उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंद होता है, बहुत बुलंद होता है। अगर वो मेरे जहन में एक बात आ रही है, बड़ा प्यारा वाकया मेरे जहन में आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करूंगा तो ईमान ताजा हो जाए। मेरे आका फरमाते, मेरी आल की मोहब्बत में जो इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसको शहादत का मकाम अता फरमाएगा। ये जुनैद बगदादी, जिनको लोग सज्जदुत ताइफा कहते हैं, जुनैद बगदादी कौन है जानते हैं आप? सरकारे गौसे पाक के पीरों के पीर हैं। इतना बड़ा मकाम सैयदुत ताइफा। लेकिन जानते थे आप कि ये एक पहलवान थे। क्या थे? पहलवान, बड़े मगरूर पहलवान, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, बस अपने को पहलवानी पर नाज, इतना पहलवानी पर नाज कि अल्लाह अकबर, किसी को गिनते ही नहीं थे।
اور پورے بغداد کے اندر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی پہلوانی کا شورا تھا. کوئی پہلوان پنجہ لڑانے کو تیار نہ ہوتا. جب ان کی پہلوانی کے ڈنکے بجنے لگے تو بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا. اب تو پھر کیا تھا؟ بادشاہ کے دربار کا پہلوان غرور کی کوئی انتہا نہیں. اتنا تکبر. زمین پر چلتے سامنے سے کوئی انسان آنا گوارا نہیں تھا. لوگ دیتے جنید آ رہا ہے، اتنا مغرور ہے کہ اگر اس کے ساتھ راستے میں چلیں گے نہ جانے کیا کر بیٹھے، تو لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اتنے مغرور. ایک دن بادشاہ کے پاس گئے، کہا ارے بادشاہ سلامت، پہلوانی کرتے کرتے اب تو میں حیران ہو چکا ہوں کہ پہلوان کہلاتا ہوں، اتنی طاقت اب میرے پاس ہے کہ جس کو بھی چیلنج کرتا ہوں کوئی میرے مقابلے میں آتا ہی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں، اگر کوئی آیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم اپنی سلطنت کے باہر سے کسی پہلوان کو منگائیں. اب اعلان ہوا بغداد کی سرزمین پر، تو وہاں پر امام حسین کی اولاد میں سے ایک سید صاحب رہتے تھے، ایک آلِ رسول رہتے تھے، بہت زیادہ غریب. غربت کی وجہ سے 3 دن کے فاقے، اور اس سے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا. بیوی نے کہا میرے سرتاج، میں آپ کے دامن سے اس لیے وابستہ ہوں کہ آپ رسول کی آل سے نسبت رکھتے ہیں، ورنہ آپ کے یہاں فاقے کے علاوہ کچھ اور نہیں مل سکتا. یہ سننے کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ مزدوری تلاش کرنے کے لیے آتا ہوں تو مزدوری ملتی ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ اور اتنا لاغر و کمزور ہو چکا ہوں کہ محنت کا کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. لیکن علی کے خانوادے سے تھے اور صحیح النسب تھے، تو اپنے آقا پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ ذلیل نہیں فرمائے گا. اب اسی عالم میں نکارے بجنے شروع ہوئے. اس زمانے میں جب کسی چیز کا اعلان ہوتا تھا تو مائک نہیں تھا بلکہ نکارے بجا کرتے تھے، شاہی نکارے. لوگ اعلان سننے کے بعد سب جمع ہو گئے. کہا آج کا اعلان یہ ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد بادشاہ سلامت کشتی کا مقابلہ رکھنے والے ہیں، اور جس کو بھی کشتی میں شریک ہونا ہے وہ جنید سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. جتنا انعام مانگے گا اگر جیتنے کے بعد تو اس کو دیا جائے گا. اب انہوں نے سوچا چلو چل کر کے جنید ہی سے لڑ لیتے ہیں، اگر زیر ہوئے تو کیا کریں گے، ہم تو ہے ہی کمزور، لیکن اگر جیت گئے تو اتنا مال مل جائے گا کہ کم از کم بچے تو خوشحال رہیں گے. وہ جانتے تھے جنید کو دنیا سے محبت ہے، جنید غرور تکبر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ رسول کی آل سے سچی محبت کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ بادشاہ جس نے ان کو محل میں رکھا تھا، عرضی دے دی گئی ایک شخص جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ مقابلے کے دن ہی حاضر ہوگا. بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ ہماری سلطنت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جنید سے مقابلہ کریں گے. پوری گاؤں میں پورے علاقے میں اعلان کر دیا گیا. لوگ دور دور سے آنے لگے، میدان میں خیمہ گاڑ کر کے انتظار کرنے لگے کہ کشتی کا دن آئے. لوگوں کا تصور بنا تھا کہ جنید جیسے پہلوان سے کشتی کرنے کے لیے یقیناً کوئی بڑا پہلوان لایا گیا ہوگا. لیکن جب کشتی کا دن آتا ہے اعلان ہوتا ہے اے وہ شخص جو جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہے وہ میدان میں آ جائے. جب جنید بغدادی سینہ تان کر کے تکبرانہ لہجے میں کھڑے تھے اپنے مد مقابل کا انتظار کرتے ہوئے، تو کیا دیکھا؟ ایک دبلا پتلا نوجوان ہے جس کے بدن پر پھٹا پرانا لباس ہے، پیشانی سے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا اس کی شعائیں نکل رہی ہے، زرد چہرہ ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والا آیا ہے لیکن بھوکا ہے، آنے والا آیا ہے لیکن پیٹ میں اناج نہیں ہے. جب وہ قدم رکھتا ہے اس کے پیر لرزنے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیر اس لیے نہیں لرز رہے تھے کہ جنید کی طاقت کو دیکھ کر لرز رہے تھے. اگر وہ بظاہری طور پر کمزور نظر آ رہا تھا، بظاہری طور پر بھوکا نظر آ رہا تھا، بظاہری طور پر پیاسا نظر آ رہا تھا، بظاہری طور پر اگر اس کے چہرے کا رنگ
भूख की वजह से पीला पड़ गया था, लेकिन वो कोई आम नहीं था। उसकी रगों में अली मुर्तजा का खून दौड़ रहा था, उसकी रगों में फातेह खैबर का खून दौड़ रहा था। जब वो कदम रखता है, इस शान से कदम रखता है कि अली के घर का हर बच्चा शेरे खुदा मालूम होता है। इस शान से जब वो मैदान कारजार में कदम रखता है तो जुनैद बगदादी बिल्कुल तकब्बुराना अंदाज में एक तंजिया मुस्कुराहट लेते हैं और तबस्सुम फरमाने के बाद उसके हाथ को पकड़ते हैं। वो आले रसूल अपना हाथ जब जुनैद बगदादी के हाथ में देते हैं, अल्लाह अकबर, तो जुनैद बगदादी की किस्मत चमक जाती है। एक आले रसूल का हाथ जब किसी के हाथ में पड़ जाए तो सुभान अल्लाह, और फिर उसके बाद वो दुनियादार रहे, उसके बाद वो दीन से दूर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद बगदादी ने चाहा अपनी पहलवानी की ताकत से उस आले रसूल को उठाकर जमीन पर पटक दे। जुनैद नहीं जानते थे, उस दुबले पतले उस कमजोर आदमी ने कान में आकर कहा, जुनैद तुम तो मुझे अभी पटक दोगे, यकीनन मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़ेर कर दोगे, तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, लेकिन जुनैद याद रखो कि मैं रसूल का शहजादा हूं, मैं अली का लाल हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। अगर आज तुमने मेरी इज्जत रख ली तो मैं तुमसे वादा करता हूं, कल क़यामत के दिन मैं अपने नाना जान के हाथों तुम्हारे सर पर शफाअत की दस्तार बनवाऊंगा। जुनैद ने सुना और फौरन जमीन पर गिर पड़े और उस आले रसूल को अपने सीने पर बिठा दिया। लोग परेशान, जुनैद शिकस्त खा गई, का मुकाबला नहीं, कुछ गड़बड़ लगती है। फिर दोबारा मुकाबला शुरू हुआ। फिर कान में कहा, जुनैद ये मत भूलो कि मैं फातिमी लाल हूं, फातिमतुल ज़हरा का जिगर गोशा हूं। अगर आज तुम मेरी लाज रख लोगे तो कल क़यामत के दिन नाना जान के हाथों तुम्हारे सर पे दस्तार बनवाऊंगा। फिर जुनैद लेट गए, अपने सीने पर बिठा लिया। तीसरी मर्तबा भी मुकाबला हुआ। अब लोगों ने कहा, जुनैद अब तुम्हारे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं है। लोग जुनैद को देख करके थूक रहे हैं, कोई ताना दे रहा है, कोई गालियां दे रहा है। जुनैद का दिल बेकरार हो गया कि एक कमजोर आले रसूल के लिए मैंने दुनिया की बदनामी को बर्दाश्त कर लिया। मुझे उम्मीद है क़यामत के दिन मैं रसूल की शफाअत से यकीनन नवाजा जाऊंगा। उसी टूटे हुए दिल से घर आए और आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। बीवी ने कहा, मेरे सरताज क्या मामला है, क्या तुमको नहीं मालूम कि मैं आज कुश्ती हार चुका हूं? कहा, जुनैद तुमने शिकस्त खाई है? कहा, हाँ, लेकिन किसी ऐरे गहरे के हाथ से शिकस्त नहीं खाई है, मैंने उसके हाथों शिकस्त खाई है जिसका बाप अली मुर्तजा है, जिसका बाप शेरे खुदा है। ऐसी हालत में रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में रसूल की ज़ियारत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आंखें भीगी है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जुनैद तूने मेरे बेटे की इज्जत बचाई है, मेरे नवासे ने तो क़यामत के दिन का वादा किया है कि क़यामत के दिन तेरे सर पे दस्तार बांधी जाएगी, लेकिन आज मैं तेरे सर पर विलायत की दस्तार बांधता हूं और तुझे वलियों को सुल्तान बना देता हूं। एक जुनैद, न नमाजों की कसरत, न रोजों की कसरत, न ज़कात की कसरत, न हज की कसरत, रसूल की आल की मोहब्बत ने इतना बुलंद मकाम दे दिया कि वलियों के सुल्तान बन गए, गौसे पाक के पीरों के पीर बन गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में तो गरीब नवाज कोई कम नहीं थे। जब एक दुबला पतला आले रसूल अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि जुनैद जैसे मगरूर पहलवान को उसकी ताजीम वली बना देती है, तो उस गरीब नवाज का क्या आलम होगा जो आले रसूल होने के साथ साथ अल्लाह अकबर तमाम औलिया का ताजदार भी थे। जब उन पर पानी बन के गया, गरीब नवाज, घबराओ मत, जाओ अना सागर को बोलो कि ख्वाजा तुझे बुला रहे। अना सागर का पानी आ गया। अब मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूं, मालेगांव की सरजमीन पर ना 2 वरक, मालेगांव के हर जगह पर लोग ना 2-2 वरक पढ़कर ना जरा ज्यादा अपने आप को समझने लगते हैं। अगर चूहे को हल्दी का खड़ा कहीं से मिला ना तो वो समझता है कि मैं बंसारी बन गया। बंसारी मालूम किसको बोलते हैं? हल्दी वगैरह की दुकान, जो किराना दुकान जो लोग खोल करके बेचते हैं ना, उसको बंसारी कहते हैं उर्दू में। तो चूहे को अगर हल्दी का खड़ा मिलता है ना तो वो सोचता है कि मैं बंसारी बन गया, और बंसारी बन गया मैं। जब वो बंसारी बनने की कोशिश करता है, कहां बंसारी की दुकान और कहां ये मियां चूहा, क्या दोनों में बराबरी हो सकती है? तो लोग ना 2 वरक पढ़ के लोग गरीब नवाज पे एतराज करते हैं, रसूल पे एतराज करते हैं।
ارے یار یہ سنی لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنی نورانی چادر میں چھپائیں گے. کہاں چھپائیں گے؟ بولو. نورانی چادر. رسول کی چادر کتنی بڑی تھی؟ بولو. نہیں بتا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم نے نیاز یاد کی ہے, ہم نے کبھی رسول کی سیرت نہیں پڑھی. اگر رسول کی سیرت پڑھتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ رسول کی چادر کتنی بڑی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی بڑی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو تہبند کے طور پہ استعمال کرتے, کبھی اوڑھ کر اس کو نماز پڑھتے, اور کبھی اس سے پورا بدن لپیٹ لیتے. اتنی بڑی تھی. تو کتنی بڑی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ 3 میٹر, 4 میٹر, 5 میٹر, زیادہ سے زیادہ 12 میٹر. 12 میٹر نہیں ہو سکتی, لیکن زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی؟ بولو. 12 میٹر. اور رسول کی امتی کتنے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. رسول کے امتیوں میں حضرت خلیل بھی ہے, حضرت آدم بھی ہے, حضرت موسیٰ بھی ہے, حضرت عیسیٰ بھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام سب کو پڑھاتے رہے, پڑھو لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. لیکن جب یہ خود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موسیٰ اپنا کلمہ دوسروں سے پڑھوائے, لیکن خود کلمہ پڑھے تو کس کا پڑھے؟ ہمارے رسول کا پڑھے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. تو اے آقا, آپ کی چادر 12 میٹر کی, اور کروڑوں سنی مسلمان آپ کو کس کو چادر میں چھپائیں گے؟ بولو. غلاموں کو, اعتراض کرنے والوں کو نہیں. تو محبت نام ہے دل سے مان لینے کا. دل سے کسی کو مانو گے نا, دل کی آنکھ سے اگر دیکھو گے, محبت کی آنکھ سے دیکھو گے تو سب کچھ نظر آئے گا. ایک لیلا سے کہا گیا ارے تیرا مجنو تو لنگڑا ہو گیا ہے, وہ لنگڑے سے تو کیوں محبت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا وہ لنگڑا نہیں ہے بلکہ میرے عشق میں لہرا کر چلتا ہے. محبت اس کا نام ہے, محبت اس چیز کو کہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی دھرتی پر اپنے آقا, اپنے نانا جان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے, اور نانا کی نورانی چادر پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے, اس کا جواب دے رہے. اے سلطان الہند, آپ کا چھوٹا سا پیالہ ہے نا, کاسا کتنا بڑا ہوگا؟ بولو. زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر کا, 3 لیٹر کا, 5 لیٹر کا. اور انا ساگر کتنا؟ عربی میں انا کہتے ہیں میں, کیا کہتے ہیں؟ انا یعنی میں. انا ساگر, میں ساگر, میں سمندر, اس کے اندر میں تھا. کس میں تھا؟ انا ساگر میں میں تھا, انا تھی. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پورے انا ساگر کو, یہاں تک روایتوں میں آتا ہے ٹھلیا کے اندر جو پانی تھا اس کو بھی کاسے میں, ماں کے سینے میں جو دودھ تھا پانی کی شکلوں میں وہ بھی کاسے میں, کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی کاسے میں, نہر میں جو پانی تھا وہ بھی کاسے میں. پورا سمندر, پورا انا ساگر سے منسلک جتنی نہریں تھی وہ سب کچھ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. سرکار غریب نواز نے پورے ہندوستان کے اس انا ساگر سے کنیکٹڈ جتنی نہریں تھی, جتنے کنویں تھے, جتنے چشمے تھے, جتنے ہنڈے بھرے تھے, جتنی ٹھلیاں بھری تھی, سب کو انا ساگر میں سمو دیا. پریشان ہو گئے, پریشان ہوئے تو پھر آئے خواجہ کے قدموں میں گرے, سرکار معاف کر دو. آقا نے فرمایا ستاؤ گے آپ؟ کیا فرمایا؟ ستاؤ گے آپ؟ حضور اب آپ کو کبھی نہیں ستائیں گے. کہا ٹھیک ہے, جاؤ. جا کر کے سمندر میں پانی کو لے گئے اور کاسے کو ڈال دیا. اب کاسے کو ڈالا, پھر سمندر بھر گیا. کہاں کاسا, کہاں سمندر؟ تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز غلاموں کو درس دے رہے ہیں کہ جب معین الدین کے کاسے کے اندر اتنی وسعتیں ہیں کہ معین الدین کا چھوٹا سا کاسا پورے انا ساگر کے پانی کو, تمام کنویں کے پانی کو, تمام سمندر کے پانی کو, تمام نہر کے پانی کو, تمام چشمے کے پانی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے, تو میرے آقا کی ایک نورانی چادر بھی قیامت کے دن تمام امتیوں کو اپنے اندر چھپا سکتی ہے. اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب
محبوب کو عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو غریب نواز کا کاشا بظاہر چھوٹا ہے لیکن اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ سب کو اپنے اندر سمو۔ تو میرے آقا کی چادر میں کتنی وسعتیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین عطا فرمائے۔